بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چکوسولا واقعہ کے چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا تھا۔ یہ خاندان 400 سال سے اسی جگہ جوتے بنانے کا کام کر رہا تھا۔ بالآخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان جس کا نام تھامس جارج باٹا تھا، اس نے 1894 میں اپنے آباء و اجداد کے پیشے کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوتا بنانا آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے تھامس جارج کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزید ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تھامس جارج نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ تقریباً 1 سال یہ کام چلا ہوگا تو تھامس جارج قرض کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی، لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے ناخوش تھے، جس کی وجہ سے تھامس جارج ہمت ہار کر گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان رہنے لگا۔ انہی دنوں میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے مزدور سے ہوئی اور اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بانپ لی اور وجہ پوچھی تو تھامس جارج نے ساری صورتحال بتا دی۔ معاملہ سننے کے بعد بوڑھے مزدور نے کہا کہ بیٹا تم ہمیشہ یہی خیال کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدور تو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہے، اس طرح تم یہ کوشش کرتے رہو دے کہ کسی طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میں مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دوں۔ دوستو، یہ بات تیر کی طرح تھامس جارج کے دل کو لگی اور ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تھامس جارج چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ کرنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ تھامس جارج نے پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی اور اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا۔ اس کے علاوہ تھامس جارج نے باٹا پرائز بھی متعارف کروایا، جن کے مطابق پروڈکٹ کی قیمت 9 کے حصے پر ختم ہوتی تھی۔ اس تکنیک کے مطابق کسی بھی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 پر ختم ہوتی تھی، جو دیکھنے میں 100 یا 20 سے بہتر لگتی تھی۔ حالانکہ ایک عدد کا ہی فرق پڑتا ہے۔ اب صرف 4 سالوں میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ مشینوں کی ضرورت پڑنے لگی۔
کیونکہ اس کے علاوہ اب ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی۔ اب مشینوں اور ٹیکنالوجی سے کم وقت اور قلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹ بننے لگے۔ جبکہ تھامس جارج ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کرتا۔ چنانچہ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا کمپنی یورپ کی پہلی شوز ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت۔ اس کے علاوہ 1904 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ ان کے لیے پورا فعال ثابت ہوئی، کیونکہ اب تھامس جارج کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے لیے آرڈر آنے لگے، اور 1914 سے لے کر 1918 تک اس سے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ مگر چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت بالکل نہیں ہاری، اور 1950 میں پھر سے اس کا بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اب باٹا کمپنی کئی ایکڑ زمین کا پھیل چکی تھی، مگر ایک دن جب تھامس جارج 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز پر سوار تھا تو بدقسمتی کی وجہ سے وہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ خود کو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج باٹا ہیڈ کوارٹر سوئٹزر لینڈ کے شہر لوزین میں واقع ہے۔ دنیا کے 18 ممالک میں باٹا کی فیکٹری قائم ہے، اور دنیا بھر کے 70 سے زائد ممالک میں 5200 سے زائد سٹورز ہیں۔ 1930 میں بھارت کے شہر کلکتہ میں بھی باٹا نگر قائم کیا گیا، جہاں پر 7500 سے قریب ملازمین کام کرتے ہیں۔ باٹا پہلی شو کمپنی ہے جس سے 1993 میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ مس جارج باٹا کی یہ پالیسی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا فیکٹری لگائی جائے اس کے نزدیک ایک مثالی قصبہ بھی قائم کیا جائے، جہاں رہنے والے لوگوں کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے دنیا میں جہاں بھی باٹا کی فیکٹریاں قائم ہیں اس کے قریب باٹا کے نام سے ایک قصبہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بھارت میں باٹا نگر، پاکستان میں باٹا پور، ہالینڈ میں باٹا ڈراپ، فرانس میں باٹا والا، اور ایسے ہی مزید کئی شہر باٹا کے نام سے قائم ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج باٹا روزانہ تقریباً 10 لاکھ کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان، یورپ، آسٹریلیا اور تقریباً پورا ایشیا میں اپنی گاد بٹھائے ہوئے ہیں۔ ٹورنٹو، کینیڈا میں اسی خاندان کے ایک فرد سوجا باٹا نے باٹا شوز میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ باٹا فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، شاید باٹا کے قائم و قائم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے